میں جسے بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں وہ 3 منٹ میں اپنے حالات کو اللہ پاک کے حکم سے بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا۔ میرے دوستو، میرے پاس ایسا عمل ہے کہ میں نے آج تک جسے بھی دیا اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ یہ الف لام میم کا ایسا جادوئی عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ بھی میرے غریب دوستوں، میری بہنوں، دکھیارے ساتھیوں، ہر طرح کے وظیفے تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، ہر طرح کی مشکلوں پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو، تو آج میرا بتایا ہوا الف لام میم کا جادوئی عمل پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی، کیونکہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں جب بھی پڑھا، جس کو بھی دیا، یقین کریں اس نے ایک ہی بات کی کہ یہ عمل نہیں، یہ جادو ہے۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہ ایسا عمل سنا نہ پڑا۔ یہ عمل فوری طور پر بیڑے پار کر دیتا ہے۔ فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی اگر نہ دور ہو تو پھر آ کر مجھے کہنا، میں آپ کے سامنے وہ خفیہ تسبیح، وہ راز دیکھیں میرے دوستو۔ الف لام میم، یہ 3 حروف جب مومن سنتا یا پڑھتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الف لام میم قرآن مجید کے ان رازوں میں سے ہے جن کی حقیقی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن الف لام میم کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ جیسی عظیم سورت کا آغاز انہی حروف سے کیا۔ الف لام میم گویا بندے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ قرآن عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ وہی حروف جن سے انسان بولتا اور لکھتا ہے، انہی حروف سے اللہ نے ایسا معجزہ نازل فرمایا جس جیسا کلام آج تک کوئی پیدا نہ کر سکا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ قرآن کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ الف لام میم ایمان والوں کو سوچنے، غور کرنے اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بار الف لام میم پڑھنے سے دل میں قرآن کی محبت تازہ ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم ان حروف مقطعات میں سے ہے جو اللہ کی قدرت اور قرآن کے اعجاز کی نشانی ہے۔ الف لام میم یہ اعلان ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی ہے جو تمہارے پاس بھی ہے، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ سوچیے، الف لام میم کے فوراً بعد اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ گویا الف لام میم یقین، ہدایت اور نور کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرے دوستو، الف لام میم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے پھر بھی اللہ کے دروازے، اللہ کے راز بے شمار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الف لام میم پڑھ کر بندے کے دل میں عاجزی، محبت اور اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بس جب بھی الف لام میم پڑھیں، یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے کلام کی ایک عظیم راز کے سامنے کھڑے ہیں۔ الف لام میم ایمان کی مٹھاس ہے، قرآن کی شان ہے، غور و فکر کی دعوت ہے اور اللہ کی بے پناہ حکمت کا ایک عظیم نشانی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے الف لام میم کے وظیفے شاید زندگی میں بہت بار پڑھے ہوں، لیکن آج جو میں جادوئی عمل، جو تسبیح، جو راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وہ آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب عمل سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ بیماری دور، بے اولاد ہیں تو بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم انشاءاللہ، ظالم شوہر بھی قدموں میں، روٹھا محبوب بھی قدموں میں۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایک ہی حل ہے، آج کا میرا بتایا ہوا الف لام میم کا عمل۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی ایک آدھی منٹ کے لیے آپ پوری طرح فارغ ہو تو تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل میں یہ شک نہ رکھیں کہ یار وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کریے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا
اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ لیکن کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے، جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اس پورے عمل کو پڑھنے میں صرف 1 سے 1.5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ نے 1-1.5 منٹ نکال کر یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھ لی تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگلے 1 گھنٹے میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ لیکن عمل ختم نہیں ہوا ہے۔ عمل کے 2-3 وظیفے چھوٹے سے جلدی سے شامل کرنے ہیں، کیونکہ اس عمل کو صرف اور صرف میرے دوستو 4 وظیفوں پر، یعنی کہ اس عمل میں صرف اور صرف 4 وظیفے آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ پہلے الف لام میم کو پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تمام چیزیں میں آپ کو باری باری جلدی سے سمجھاؤں گا۔ آپ نے 1 سیکنڈ کا میرے دوستو ویڈیو کا حصہ مس نہیں کرنا، کیونکہ یہ معجزاتی عمل تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ 4 چیزیں تم نے اگر تنہائی میں بیٹھ کر اکٹھی پڑھ لی، پہلے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاؤں گا یا ربنا کا، جس سے آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ 4 چیزیں جیسے ہی پوری ہو جائیں گی، 1 گھنٹے میں رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ غیبی دولت والے ہاتھ دیکھیں، میں نے اس عمل کو تقریباً میرے خیال سے 1.5 سے 2 مہینے پہلے حاصل کیا، اور یقین کریں مجھے ایک اللہ کے ولی نے، ایک نیک بزرگ نے یہ عمل بتایا تھا۔ امام صاحب نے مجھے یہ عمل بتایا تھا، اور میں نے جس دن پہلے دن یہ عمل پڑھا، پہلے ہی دن میں نے تقریباً 7.5-8 لاکھ روپے کا ایسا اللہ کی طرف سے کراماتی معجزہ دیکھا کہ میں اس عمل کا اسی دن سے عاشق بن گیا۔ اور میں نے 1.5-2 مہینے میں اس عمل کو حاصل کیا پہلے، اور میں نے یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو میں اسے ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا میرے بتائے ہوئے طریقے پر الف لام میم کو پڑھ لو، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ خالی جھولیاں بھر جائیں گی، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اب آپ نے الف لام میم کا وظیفہ 100 بار 100 ٹائم پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، یا ربنا کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا میٹھا لفظ ہے، کتنا اپنا لفظ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا اپنے خالق، مالک اور پروردگار کو پکارتا ہے، اس رب کو جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا ربنا وہ صدا ہے جو قرآن میں بار بار مومنوں کی زبان سے نکلی۔ یا ربنا یعنی کہ قرآن شریف میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ یہ لفظ امید کا ہے، محبت کا ہے، یقین کا ہے۔ جب رزق کم ہو، حالات تنگ ہو، دل پریشان ہو، تو یا ربنا کہنے والا جانتا ہے کہ میرا رب خزانے والوں کا مال، یعنی کہ خزانے والوں کا بھی رب ہے اور خزانوں کا بھی رب ہے۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، آسمانوں کی رحمتیں بھی اس کے حکم سے اترتی ہیں۔ یا ربنا کہنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ جب دنیا دروازے بند کر دے تب بھی یا ربنا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو تب یا ربنا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ یا ربنا دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ
رب میری خاموش آہیں بھی سنتا ہے، میری آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے اور میرے دل کے راز بھی جانتا ہے۔ وہی رب جو فقیروں کو غنی بناتا ہے، تنگ دستوں کو وسعت دیتا ہے اور ناممکن راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ دوستو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا محافظ ہے اور وہی میری ہر امید کا مرکز ہے۔ میرے دوستو، یا ربنا تو ہی کافی ہے، یا ربنا تو ہی رزق دینے والا ہے، یا ربنا تو ہی غم دور کرنے والا ہے، یا ربنا تو ہی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ میرے دوستو، آج غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی تکلیفوں کو دور کرنے والے اس عمل میں آپ نے الف لام میم کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس وظیفے کو پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم پڑھا ہو، زیادہ پڑھا ہو، لیکن آپ نے پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار یا ربنا کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میرے دوستوں دیکھیں 2 وظیفے بتا دی ہیں، 2 چھوٹے سے وظیفے باقی ہیں، 4 چیزیں پوری کرنی ہے۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کبھی زندگی میں یہ نہیں کہو گے کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل چند منٹوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے، چند منٹوں میں ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر چند منٹوں میں نہ دور ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب الف لام میم کو پڑھنے کے بعد، یا ربنا کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں دنیا کی ہر دولت دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج الف لام میم اور یا ربنا کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ کو اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دوستو، استغفر اللہ یہ صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، گناہ گاروں کی امید اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکتیں ڈالے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ استغفر اللہ دل کی گرد صاف کرتا ہے، استغفر اللہ روح کو سکون دیتا ہے، استغفر اللہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے تو دل میں امید جاگتی ہے کہ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ کتنا خوبصورت بات ہے، کتنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ بندہ آنسو بہاتا ہے، اللہ کے گناہ کو، یعنی کہ اللہ اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ اگر دل پریشان ہو تو استغفر اللہ، اگر غم زیادہ ہو میرے دوستو تو استغفر اللہ، اگر غلطیوں کا بوجھ محسوس ہو تو استغفر اللہ، کیونکہ استغفر اللہ مایوسی نہیں بلکہ امید کا نام ہے، سزا کا نہیں رحمت کا راستہ ہے۔ سوچیے جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو رات کے اندھیروں میں بھی اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور جو معاف کرنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، استغفر اللہ آپ نے اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ کے ساتھ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جو بھی اس تمام چیزیں اکٹھی پڑھ لیتا ہے وہ کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل صرف 3 سے 5 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اتنا تیز اثر میرے دوستو شاید کسی عمل میں نہ ملے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے استغفر اللہ کا ایسا معجزاتی راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ اس عمل میں شامل کرنا ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا رزاقو شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو۔ یہ وظیفہ پورے 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے کی تعداد، ترتیب، طریقے الگ ہیں، لیکن بتائی ہوئی ترتیب جو میں آپ کو سمجھاؤں گا اسی پر عمل کرنا ہے۔ الف لام میم کو پڑھ لیا،
میرے دوستو آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا، 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ یا رزاقو استغفر اللہ یا رزاقو استغفر اللہ یا رزاقو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر اب آپ کا 80 سے 90% عمل میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، نہیں تو بہت بڑی دولت سے، بہت بڑے خزانوں سے محروم ہو جاؤ گے، پھر مجھے شکوے شکایت کرو گے کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا۔ دیکھو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک بار کوئی سچا عمل پڑھ لے جسے پڑھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل گئی ہے۔ اب موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ اب آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا، استغفر اللہ یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں سورہ کوثر میرے دوستو جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا، لیکن آج سورہ کوثر کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر شامل کرنی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کے اس عمل میں جب آپ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس عمل کے پورے ہوتے ہی ہر طرح کی بد نظری ختم، جادو ختم، بندش ختم، کاروباری جگہ پر یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھ لیں تو بند کاروبار چل پڑے، بیمار پڑ لے تو بستر سے کھڑا ہو جائے، بے روزگار پڑ لے تو رزق کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایک ہی حل ہے۔ آج کا عمل میرے دوستو جسے پڑھتے ہی غیبی خزانوں کی بارش ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے فوری طور پر غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل میں میرے دوستو آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا، استغفر اللہ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد جب ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دوستو پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظیفوں پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج پہلے کلمے کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے۔ اور یقین کرے جیسے ہی آپ کا یہ عمل ختم ہوگا، میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے میں ظالم شوہر بھی قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بڑی سے بڑی بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، اگر ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر رب کعبہ کی قسم 1 گھنٹے میں نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان پکڑنا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرے دوستو آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا، استغفر اللہ یا رزاقو پڑھ لیا، سورہ کوثر 1 بار پڑھ لی، 3 بار پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، تو اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو الگ الگ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جب یہ دونوں نام اکٹھے ہو جائیں گے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے، اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے
کہ اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ آخر میں آپ نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی 11 بار ملا کر پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں، اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔